ایک واقعے کے بارے میں بہت سے افراد پوچھتے رہتے ہیں اور یہ بیان بھی بہت زیادہ کیا جاتا ہے، ایک صحابی کے چکی والا واقعہ۔ آیا اس واقعے کی کوئی سند، کوئی حقیقت ہے یا نہیں ہے؟ تو اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ واقعہ روایات سے ثابت ہے۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے مسند احمد کے اندر نقل کیا ہے، اور امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے المعجم الاوسط کے اندر بھی اس کو نقل کیا ہے، اور حافظ نور الدین حیثمی رحمۃ اللہ علیہ نے مجموع الزوائد کے اندر، اور امام ابو بکر رحمہ اللہ نے اس کو مسند البزار کے اندر نقل کیا ہے۔ اب یہ بات تو کنفرم ہے، پکی ہے کہ اس واقعے کی سند اور حقیقت موجود ہے، لیکن بیان کرنے میں بہت سی چیزوں کے اندر مبالغہ آرائش سے کام لیا جاتا ہے۔ اس بات کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو چیز روایات سے جس قدر ثابت ہے اس کی تفصیل اسی قدر بیان کی جائے۔ اپنے پاس سے اس میں چیزیں ملا کے بیان کرنا یہ مناسب نہیں، بلکہ اس پہ وعید ہے۔ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو شخص جان بوجھ کر میری طرف کسی جھوٹی بات کو منسوب کرتا ہے، میرے اوپر جھوٹ بولتا ہے، تو اس سے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ دوزخ بنا لے۔ تو اس لیے میرے عزیزوں، حدیث پاک کا یاد کرنا، اسے بیان کرنا، یہ بہت بڑی سعادت کے ساتھ ساتھ بہت بڑی ذمہ داری کی چیز بھی ہے۔ یہ معمولی کام نہیں ہے، اس کو ذمہ داری سے ہی ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو ایک تو اس واقعے کے بیان کرنے میں نماز کا ذکر نہیں ہے، اس بات کو ذہن میں رکھیں۔ بہت سے لوگ اس کو نماز کے فضائل کے اندر بیان کرتے ہیں کہ ان صحابی نے نماز پڑھی، پھر گھر میں آئے، پھر گئے، پھر آئے، پھر گئے، پھر آئے۔ تو اس طرح کی بات نماز کے متعلق یا ان کا بار بار آنا جانا یہ اس واقعے میں منقول نہیں ہے۔ جو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے جس انداز میں اس واقعے کو بیان کیا ہے، میں ان کے الفاظ کا کچھ مفہوم آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے مسند احمد کے اندر اس طرح نقل فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص گھر آئے، گھر والوں کے پاس آئے تو گھر میں کھانے پینے کے لیے ضرورت کے لیے کوئی چیز نہیں تھی۔ اب یہ گھر سے نکلے، صحرا کی طرف چل دیے۔ بیوی نے جب یہ ماجرا دیکھا کہ خاوند تو چلے گئے باہر، تو بیوی نے جا کے چکی کا پاٹ رکھ دیا، اور ادھر سے یہ چکی کا پاٹ رکھنے کے بعد تنور کے پاس آئی اور تنور کو گرم کر دیا، اور اللہ رب العزت سے اس عورت نے دعا کی کہ اللہم ارزقنا، اے اللہ ہمیں رزق عطا فرما۔ تو اچانک دیکھا کہ برتن وہ آٹے سے بھر چکا ہے، اور ادھر سے اٹھیں اور تنور کے پاس آئیں تو دیکھا کہ تنور روٹیوں سے بھرا ہوا ہے۔ اتنی دیر میں خاوند گھر آئے اور انہوں نے یہ ماجرا، یہ معاملہ سارا دیکھا، تو بیوی سے پوچھا کیا میرے بعد آپ کے پاس کہیں سے کوئی چیز پہنچی ہے، کوئی چیز آپ کو کوئی دے کے گیا ہے؟ تو بیوی نے کہا کہ جی ہاں، ہمارے رب کی طرف سے ہمیں یہ چیزیں پہنچی ہیں۔ اس کے بعد خاوند جو تھے وہ چکی کے پاٹ کے پاس گئے، خاوند اور بیوی نہیں، روایات میں جو الفاظ ہیں وہ ان خاوند کے بارے میں منقول ہیں کہ وہ اس چکی کے پاٹ کے پاس گئے اور چکی کے پاٹ کو اٹھایا۔ اب اس روایت میں ایسی کوئی بات منقول نہیں کہ اس کے نیچے ایک دانہ تھا، دو دانے تھے، کیا تھا کیا نہیں تھا، بس انہوں نے چکی کا پاٹ اٹھایا۔ اس کے بعد یہ واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ ماجرا ہمارے ساتھ پیش آیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ واقعہ سنا تو اس پہ یہ بات فرمائی کہ اما انہ لو لم یرفعها لم تزل تدور الی یوم القیامہ، کہ اگر یہ شخص اس چکی کے پاٹ کو نہ اٹھاتا تو یہ چکی قیامت تک چلتی رہتی۔ اب یہ واقعہ ان الفاظ کے ساتھ مسند احمد کے اندر امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، باقی اور میں نے 3 حوالے دیے ہیں، ان کتابوں کے اندر بھی کچھ تھوڑے بہت الفاظ کے فرق کے ساتھ یہ واقعہ منقول ہے، لیکن ان کتابوں کے اندر نہ تو نماز کا ذکر ہے اور نہ ان صحابی کے بار بار آنے جانے کا ذکر ہے، اور ان کتابوں کے اندر نہ ہی 1 2 4 دانوں کے ہونے کا ذکر ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں حدیث پاک کے معاملے کے اندر محتاط رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔